الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ یہ کتاب الصلاۃ ہے اور باب المواقیت ہے، یا نماز کے اوقات کا بیان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گرمی میں شدت ہو تو ظہر کی نماز تاخیر کر کے ٹھنڈی کر کے پڑھو، ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو، اس لیے کہ جو گرمی کی شدت تم محسوس کرتے ہو یہ در حقیقت جہنم کی سانس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس روایت سے تین بڑی بڑی باتیں ہمیں معلوم ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ جن علاقوں میں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہو وہاں سنت یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو گرمی کے ایام میں تاخیر کر کے پڑھا جائے، جب سورج کی گرمی میں تھوڑی کمی واقع ہے۔ یہ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یا دوسری بات جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ گرمی انسان کو دنیا میں جو محسوس ہوتی ہے اس کا ایک سبب جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ زمین سے سورج کی جو دوری ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، سورج زمین کے تھوڑا قریب آ جاتا ہے تو زمین میں گرمی پڑنے لگتی ہے۔ یہ ایک سبب ہم جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا سبب ہے جس سبب کو ہم نے تب جانا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اور وہ یہ ہے کہ زمین میں جو گرمی پڑتی ہے وہ در حقیقت جہنم کے سانس پھینکنے کی وجہ سے، جہنم کے سانس پھینکنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے یہ شکایت کی کہ میرا بعض حصے کو کھا جاتا ہے تو مجھے سانس لینے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو سانس لینے کی مہلت دی۔ تو ایک مرتبہ جب جہنم سانس پھینکتی ہے تو زمین میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک مرتبہ جب جہنم سانس کھینچتی ہے تو زمین میں آپ جاڑے کا موسم دیکھتے ہیں، موسم سرما آ جاتا ہے۔ تیسری اور بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ جہنم آج بھی موجود ہے، جہنم آج بھی موجود ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ پیدا کی جا چکی ہے اور اس کا وجود اس کائنات میں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی تب اللہ تبارک و تعالی جہنم کو پیدا کرے گا یا جنت کو پیدا کرے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج جب ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے اس وقت بھی جنت اور جہنم وجود پا چکے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو تخلیق کر دیا ہے۔ لہذا یہ حدیث ہمیں یہ تین باتیں اور تین فوائد دیتی۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اصبحوا بالصبح، صبح کی نماز بالکل صبح کے یقین ہو جانے کے بعد پڑھو، فإنه أعظم لأجوركم، اس لیے کہ ایسا کرنا تمہارا زیادہ اجر حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اس حدیث کے دو معنی علماء نے بیان کیے۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ فجر کا جو وقت ہے، صبح صادق جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے، تب فجر کی نماز پڑھو۔ اگر شک میں ہو کہ پتہ نہیں صبح کا فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اگر وقت نہیں ہوا ہوگا تو تمہاری وہ نماز فرض نہیں رہے گی، نفل شمار ہو جائے گی، دوبارہ فرض پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے صبح کا وقت جب یقینی طور پہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ ہاں فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، تب انسان کو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ صبح کی نماز اتنی لمبی پڑھو کہ تم تاریکی میں شروع کرو، لیکن جب تمہاری نماز ختم ہو تو اجالا ہو چکا ہو، یعنی وہ جو صبح صادق کی روشنی شروع ہوئی تھی وہ بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ ہو چکی ہو کہ دنیا میں آپ کو چیزیں نظر آنے لگے۔ یہ دوسرا معنی علماء نے بیان کیا ہے، اور دونوں معنی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک تیسرا معنی ہمارے احناف بھائی بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فجر کی نماز کو صبح جب بالکل روشن ہو جائے تب پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ معنی لینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حدیث کا جو صحیح معنی ہے اور دیگر حدیث اسی بات پر دلالت کرتی ہے جو آپ کے سامنے دو معنی میں نے بیان کیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا، تمہارا ایسا کرنا، یعنی جب تم نماز فجر کی نماز کو لمبی کر کے پڑھو گے، اس میں قرات لمبی کرو گے، ظاہر سی بات ہے تمہارے اجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ فجر کی نماز میں وہ قرات کو لمبی کرے، اور فجر کی نماز تبھی پڑھے، بلکہ ہر وقت کی نماز تبھی پڑھے جب اس کے داخل ہو جانے کا، وقت کے داخل ہونے کا انسان کو یقین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔